کہ معرفت جو ہے وہ تخلیق کا مقصد ہے، پہچان، اور پہچان کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، نہ ختم ہونے والا اجر۔ تو وہ پہچان بڑھتی رہتی ہے اور بڑھتی رہے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس کون سی امانت ہے، یا یہ موضوع بھی ہو سکتا ہے الفاظ کا تھوڑا سا، کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کون سی امانت ہے۔ تو خیر، گزشتہ سبق 2091 نمبر ہے، وہ اگر کسی نے نہیں سنا ہے تو اس میں تمہیدی بات میں نے کی ہے اللہ کی عطا سے۔ دیکھیں، میں گزشتہ جو سبق تھا اس کا خلاصہ بیان کر دوں کہ انسان مقصود کائنات ہے، اور گزشتہ نشست میں نے آپ کو وہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کی بات کی تھی۔ اس میں مضمون یہ ہے کہ اصل امین جو ہے وہ انسان ہے، اور اس کے پاس رکھوائی ہے اللہ تعالیٰ نے امانت۔ وہ کیا ہے وہ بتاتا ہوں میں انشاءاللہ۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ امانت، پہلے تو اس بات کی آپ وضاحت لے لیں اور یہ جانیں کہ یہ امانت اختیار ہے، اور کسی اور مخلوق کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ کی بہت چھوٹی بڑی مخلوقات ہیں، کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، اپنی مرضی کا نہیں ہے۔ دیکھ لیں، غور و فکر کر لیں، تو وہ بس ایک تو انسان مقصود کائنات ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں۔ یہ زمین، آسمان، پہاڑ، یہ سب اسی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت بیان فرمائی ہے تو اس سے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم اپنی اہمیت کو سمجھو، کہ تمہاری اہمیت کیا ہے اس کائنات میں، اور تمہارے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو دیگر مخلوقات کے پاس نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ اگر ہم یہ دیکھیں، گزشتہ نشست میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ معرفت جو ہے وہ تخلیق کا مقصد ہے، پہچان، اور پہچان کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، نہ ختم ہونے والا اجر۔ تو وہ پہچان بڑھتی رہتی ہے اور بڑھتی رہے گی۔ اچھا، اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس کی اہلیت جو تھی، اس کو سنبھالنے کی یا امانت کو قبول کرنے کی اہلیت انسان میں تھی، اور انسان ہی مقصود کائنات ہے، اور یہ اس امانت کو اٹھا سکتا ہے۔ حملہ الانسان، دیگر کائنات، آسمان اور زمین اور پہاڑ، اس میں وہ اہلیت نہیں تھی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ یہ سوال و جواب ہوا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو، ان میں اہلیت نہیں تھی، انہوں نے قبول نہیں کیا اور ڈر گئے۔ بڑی چیزیں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، تو بڑے پہاڑ ہیں نا یہاں پہ، کائنات بہت بڑی ہے، سماوات کا لفظ ہے، پوری کائنات۔ ابین ان یحملنها واشفقن منها، ڈر گئے، انکار کر دیا، کیوں کہ ان میں اہلیت ہی نہیں تھی، اہلیت ہی نہیں تھی۔
وہ اس کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے تھے. تو وہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس میں نے اہلیت دی ہے، تم اس امانت کو سنبھال سکتے ہو. یہ امانت الہیہ میری گزشتہ نشست میں موجود تھا، ابھی بھی ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں. تو انسان، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ہو وہ واحد مخلوق کہ تم اس امانت کو قبول کر سکتے ہو اور اس کا حق ادا کر سکتے ہو. تو اگر تم نے اس امانت کو، وہ پوری آیت بھی بڑی وہ ہے، انہ کان ظلوما جہولا، اگر تم نے اس امانت کو ضائع کر دیا تو تم اپنے اوپر بڑا ظلم کرو گے. اور اگر تم نادان رہے، جہول، جاہل رہے، نادان رہے، سمجھے ہی نہیں، ساری زندگی عشق بتاں میں گزار دی. وہ بت ہی ہے نا، دنیا تو بت ہے. یہ وہ استاد مومن کا ایک شعر بھی ہے نا کہ ساری زندگی عشق بتاں میں گزری مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوگی. تو خیر وہ شاعری کی میں بات نہیں کر رہا. عشق، بت کیا ہے؟ معبود ایک ہے، کوئی اور چیز ہو تو وہ بت بن جاتی ہے. اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے نا تو وہ رکاوٹ کیا ہے؟ بت. مقصد کے راستے میں بت. تو ہم تو ظاہر کے بت کے پجاری ہیں، ظاہر کے سامنے انسان سجدہ ریز ہے، آج کا مسلمان خاص طور پہ. اور اس دنیا کے بت کی پوجا کرتے کرتے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے ذہن میں ایک مسئلہ ہے اور وہ دنیا کا ہے. پھر اس کی تفصیلات ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و ازواجکم و اموال اقترفتموها و تجارة تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ. یہ سارے پھر بت ہیں، تو ہم تو ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں. پھر زین للناس حب الشہوات کا مضمون ہے، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ. یہ چیزیں بت ہیں. آج دیکھ لیں الیکشن کا دورہ ہے تو بس سب لوگ ووٹ دینے کی فکر میں، کس کو لیڈر چنیں گے، کس کو، کون بنے گا بے وقوف وزیر اعظم نا. تو بہرحال میں صرف امانت کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی آج کا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کون سی امانت ہے؟ ہمارے پاس امانت ہے اختیار، جو کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے. تمام مخلوقات مجبور محض ہیں. آپ سورج کی رفتار کو دیکھیں، لاکھوں میل فی سیکنڈ ہے یا جو بھی ہے. اس کی روشنی دیکھیں، اس کی جنوری میں سردی ہوگی تو جون میں گرمی ہوگی. رات اور دن مجبور ہیں، اور اپنی یہ تو ہر مخلوق مجبور ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اچھا پھر ہر مخلوق کو، کائنات، پوری کائنات انسان کی خادم ہے، مقصود کائنات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا گیا ہے کہ بھئی تم دنیا کے لیے نہیں ہو، باقی دنیا تمہارے لیے ہے، لیکن تم دنیا کے لیے نہیں. تمہیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. اللہ کی طرف رخ کرو، اللہ کو منزل بناؤ، اور پھر اللہ کے راستے میں دوڑ لگاؤ. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. تو اگر نہ دوڑے تو بہت بڑا نقصان ہوگا. تو ہم دوڑ رہے ہیں. انسان پیدا، یعنی جب شعور سنبھالتا ہے تو یہ دوڑنے لگتا ہے، لیکن یہ اپنا رخ کر لیتا ہے دنیا کی طرف. آپ دیکھ لینا جو بچے لوگ ہیں، یہ وہ ٹین ایج
تو ان کے سامنے بس دنیا ہے، دنیا کا چیلنج ہے، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا، سارا خیال بس دنیا تک ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تو جو اس کی تقدیر ہے، جتنی دنیا ملنی ہے مل جاتی ہے، جو بچے یہ وہ گھر ور بنا کے یہ چلا جاتا ہے، بڑا عالیشان گھر ہے، آؤ جی دیکھو تماشا کرو میرے گھر کا، وزٹ کراتے ہیں نا آپ دوستوں کا، تو وہ پھر قبر میں جا کے لیٹ جاتا ہے، اور گھر پہ وارثان جو ہم چھوڑتے ہیں اس میں سب کو حصہ ملتا ہے، ہمیں نہیں ملتا، ہمارا نام وراثت میں نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم